السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے بھی آیت نمبر 41-42 یعنی 41 اور 42 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، یہ دو آیات اور اس سے پہلے کی کچھ آیات جو آپ کے سامنے باذن اللہ بفضل اللہ پیش کی جا چکی ہے، ان آیتوں کے بارے میں یہ بتلایا گیا تھا کہ سن 9 ہجری میں ایک بڑی جنگ ہوئی تھی، ایک غزوہ ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ کیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو بغیر کسی تفریق کے یہ اعلان عام کیا تھا کہ سبھی کو اس میں شریک ہونا ہے۔ اور حالات یہ تھے کہ موسم انتہائی شدید گرمی کا تھا اور جو باغات تھے پیڑوں پہ درختوں پہ پھل بالکل پک چکے تھے، اور سفر بھی تھا جو جہاد کا، یہ بڑی دور دراز کا سفر تھا۔ سامعین کرام، ایسی صورت میں بہت سارے لوگ نہیں نکل پائے، لیکن اسی غزوے کی، اسی جنگ کے پس منظر میں یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما رہا ہے۔ لہذا آیت کریمہ کا جو بھی مفہوم ہو اس کو اس سینس میں بھی سمجھنا ہے، اور مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس کے پس منظر میں بھی سمجھنا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ ہلکے پھلکے ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، اور اگر بھاری بھرکم ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، ہلکے پھلکے ہو تو بھی، بھاری بھرکم ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ بھاری بھرکم ہو تو بھی، ہلکے پھلکے ہو تو بھی، اس کا مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر انفرادی طور پر ہو تو بھی، اجتماعی طور پر بھی ہو تو بھی، بال بچے والے ہو تو بھی، اور اگر آپ کے پاس بال بچے نہیں ہو تو بھی، اگر آپ مالدار ہوں تو بھی، اگر آپ کے پاس مال و متاع زیادہ نہ ہو تو بھی، اگر آپ جہاد کے میدان میں، جنگ کے میدان میں آگے صف میں کھڑے ہو کر کے اٹیک کرنے والے ہو تو بھی، اگر آپ پیچھے کھڑے ہونے والے ہو تو بھی، آپ کو جہاد میں نکلنے کی چاہت ہو تو بھی، اور اگر جہاد میں نکلنے کی چاہت نہ ہو تو بھی، ہر حال میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلیے، یہی تم لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اسلامی حکومت ہے اور اسلامی حکومت میں جہاد کا اگر اعلان عام نہیں ہوا ہے، اس وقت تک جہاد فرض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حکومت کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے، حاکم وقت کی طرف سے جہاد اگر فرض ہو گیا اور انہوں نے اس کا اعلان کر دیا، تو ہر آدمی کو، چاہے وہ جس پوزیشن میں ہو، مضبوط ہو کمزور ہو، جس پوزیشن میں بھی ہو، اس کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، اور یہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ چاہے آپ ہلکے پھلکے ہوں تو بھی، چاہے آپ بھاری بھرکم ہو تو بھی جہاد کے لیے نکلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیجئے، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے اگر آپ لوگ جان لیجئے۔ ہم نے پہلے بتلایا تھا کہ یہ ساری باتیں کہاں کی ہیں؟ جنگ تبوک کی ہیں، لیکن آج بھی اگر اسلامی مملکت ہو، حکومت ہو، اور حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ تمام مسلمانوں کو اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلنا ہے، سبھی کو نکلنا ہوگا، سبھی کو نکلنا ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اسلامی حکومت کا ہونا۔ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے اور چند لوگ مل کر کے مار کاٹ مچا رہے ہیں تو وہ جہاد نہیں کہلائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے اور چند لوگ مل کر کے مار کاٹ مچا رہے ہیں تو یہ جہاد نہیں ہوگا۔
محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو جنگ تبوک میں نکلنا ہے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں نکل پائے، اس میں خاص طور سے جو منہ سے وفاداری کا اظہار کرنے والے لیکن دل میں کچھ اور بات رکھنے والے جو منافقین تھے، وہ لوگ خاص طور سے نہیں نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو کاؤنٹر کرتے ہوئے یہاں پر فرمایا، انہی لوگوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فوراً مال کا فائدہ ملنے والا ہو، دنیاوی مال کا فائدہ، اگر دنیاوی مال کا فائدہ ملنے والا ہو اور سفر بھی معمولی سا ہو تو یہ لوگ آپ کے ساتھ نکل جائیں گے۔ آگے فرمایا وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن یہ جو سفر ہے مشقت والا بھی ہے اور دور دراز کا بھی ہے، اس لیے ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نکلنے کے لیے، لہٰذا اب وہ لوگ آپ کے سامنے قسمیں کھانے لگیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اب یہ لوگ آپ کے سامنے کیا کریں گے؟ قسمیں کھانے لگیں گے۔ کیا قسمیں کھانے لگیں گے؟ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر نکلنے کا حساب کتاب ہوتا تو ضرور نکل جاتے، اگر نکلنے کا حساب کتاب ہوتا۔ چالاک آدمی تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں بھی بہت سارے چالاک لوگ جو اپنے آپ کو چالاک سمجھنے والے کیا کہنے لگے؟ اللہ نے فرمایا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، چونکہ دور دراز کا سفر ہے اور فائدہ ملنے کا بھی چانس نہیں ہے، تو وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر نکل سکتے تھے تو ضرور نکلتے۔ یہلکون انفسہم، ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ اصل میں اس وقت کے جو منافقین تھے، دنیا پرست ٹائپ کے منافقین، ان کا جو شیوا ہوتا ہے، ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے، کیا؟ فائدہ جہاں سے ملے گا بس ادھر اٹیک کریں گے، فائدہ جدھر سے ملے گا بس ادھر اٹیک کریں گے۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا ہے کہ سب کو جنگ میں نکلنا ہے۔ اب یہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اب ان لوگوں کو بھی نکلنا ہوگا۔ اب نہیں نکلیں گے بول کر کے دیکھ رہے ہیں کہ دور دراز کا سفر ہے، شدید گرمی پڑ رہی ہے، اور جانا بھی کہاں ہے؟ ملک شام میں جانا ہے۔ ادھر سواری بھی ٹھیک سے نہیں ہے اور ہم لوگوں کے پاس بھی سواری نہیں ہے، اور سامنے جس سے جنگ کرنا ہے یہ بھی بہت بڑی طاقت، اس وقت کی جو طاقت، بہت بڑی طاقت، اس سے جا کر کے لڑنا ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ قسمیں کھانے لیں گے۔ دیکھیے نکلنے کا کوئی حساب کتاب نہیں لگ رہا ہے، اگر حساب کتاب رہتا تو ضرور نکلتے، لہذا اللہ کی قسمیں کھانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ کیونکہ نہیں نکلنا ہے۔ کیوں نہیں نکلنا ہے؟ دل میں تو کچھ اور بات ہے۔ نہیں نکلنا ہے، کیوں نہیں نکلنا ہے؟ دل میں تو کچھ اور بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں، تو بہانے بازی کر رہے ہیں، عذر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر فائدہ ملنے والا ہوتا تو ضرور یہ نکلتے۔ یہ پوری کی پوری سرجنش منافقین کی ہے، جو عموماً اسلام کے رستے میں نکلنے سے مختلف قسم کی بہانے بازیاں کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ابھی اسی سنس میں یعنی غزوہ تبوک کے پس منظر میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جس میں ہمارے لیے بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا